بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 3 کے بعد آج ہم پہلا لیکچر چیپٹر نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ اس میں نے دو ٹاپک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک لکھا ہے قرآن مجید کا تعارف، اونچا بولیے کیا؟ قرآن مجید کا تعارف۔ اور دوسرا میں نے لکھا ہے قرآن مجید کا نزول۔ یہ لانگ کویسچن، یہ اگر آپ کو صرف یہ آ جائے کہ قرآن مجید کا تعارف اور اس کے اسماء لکھیں، کیا تعارف کیا لانگ آ جائے؟ قرآن مجید کا تعارف اور اس کے اسماء لکھیں، تب بھی آپ نے یہ پورا لکھنا ہے جتنا میں آج آپ کو کرواؤں گا۔ اور اگر آپ کو یہ آ جائے کہ قرآن مجید کا نزول لکھیں، پہلی وحی کیسے نازل ہوئی تو نزول اس کا لکھیں، تو یہ اگر لانگ آ جائے تو تب بھی آپ نے یہ پورا لکھنا ہے جتنا میں آج آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ بیسیکلی یہ لانگ ایک ہی ہے، تعارف اور نزول، یہ ایک ہی لانگ ہے ایکسرسائز میں، پہلا لانگ یہی ہے۔ لیکن اگر وہ پارٹ میں بھی پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے؟ پورا لکھنا ہے، آپ نے الگ الگ نہیں لکھنا۔ اب جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے تو آپ نے سب سے پہلے تو بیٹے قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھنا ہے۔ تو لکھیں گے بیٹا، سب سے پہلے آپ لکھیں گے قرآن کا لغوی معنی، قرآن کا لغوی معنی۔ یہ بیٹے اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ نے لکھنا ہے، اور شروع میں لکھیں گے جی قرآن کا لفظ، قرآن کا لفظ قراءتن سے بنا ہے، قرآن کا لفظ قراءتن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا۔ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی قرآن کا اصطلاحی معنی۔ قرآن کا اصطلاحی معنی یہ آپ لکھیں گے قرآن سے مراد وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے مختصر عرصہ میں وقفے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ الہامی کتاب ہے۔ یہ بیٹے آپ نے شروع میں دو تعریفات لکھنی ہیں، جن میں قرآن مجید کا لغوی معنی اور قرآن مجید کا اصطلاحی معنی۔ بہت مزیدار تھا، اچھا تھا، شاباش۔ یہ بیٹا دو چیزیں آپ نے شروع میں لکھ دینی ہیں، قرآن مجید کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے
وہاں پر اب آپ آئیں گے تو وہاں پر یہ قرآن مجید کی تعریف کی وضاحت، یا ہیڈنگ آلریڈی لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی تعریف، تو آپ نے اس کو کر دینا ہے قرآن مجید کی تعریف کی وضاحت۔ اب بیٹے اسی تعریف کو یہاں ایکسپلین کر کے پہلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے پیش نظر قرآن نازل ہوتا رہا۔ یہ مقدس کتاب ہے۔ پچھلے زمانوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں، انڈرلائن کریں کون کون سی، تورات، زبور اور انجیل، اور دیگر صحیفے جو نازل ہوئے، وہ بھی باتیں ساری اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور پچھلی کتابوں میں اور اس کتاب میں جو باتیں کامن ہیں، انڈرلائن کریں وہ کون سی ہیں؟ توحید، یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا، پچھلے چیپٹر میں بھی، توحید، شرک، اخلاق و عبادات، یہ مشترک باتیں، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو پچھلی کتابوں میں بھی تھیں، اس کتاب میں بھی ہیں، مگر اس کتاب میں بہت ساری اضافی باتیں بھی شامل کر کے آخری الہامی کتاب کے طور پر اس قرآن کو زمین پر اتارا گیا ہے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اب کسی دوسری کتاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگلا آ گیا قرآن مجید کے اسماء۔ قرآن مجید کے اسماء، بیٹے اسماء کہتے ہیں ناموں کو، نام۔ قرآن مجید کا صرف ایک نام نہیں ہے قرآن، بلکہ اس کے بے شمار نام ہیں۔ انڈرلائن کریں ذرا، کہتے ہیں کتاب البرہان میں قرآن مجید کے 55 نام استعمال ہوئے ہیں۔ بہت ہی اہم MCQs ہے کہ قرآن مجید کے کتاب البرہان میں کتنے نام استعمال ہوئے ہیں، تو بیٹے 55 نام استعمال ہوئے ہیں، یہ MCQs ہے۔ 55 نام، ان میں سے چند ایک یہاں ہیں۔ بیٹے میں نام بولوں گا، آپ اس کا معنی، اس قرآن کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے، تو بتائیے بیٹے الکتاب کا کیا معنی ہے؟ دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق قرآن مجید۔ اگلا بیٹے نام الفرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، شاباش، نور، روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب، شاباش، شفا، روحانی شفا اور پیغام صحت کی کتاب، جی، تذکرہ، عبرت اور نصیحت کا سامان رکھنے جی، والی کتاب، العلم، یہ کتاب البیان، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے۔ شاباش۔ یہاں لکھیں گے قرآن مجید کی صفات۔ یہ بیٹا قرآن مجید کے ان 55 ناموں میں سے چند ایک نام ہے، اور آگے ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن مجید کی صفات۔ بیٹے قرآن مجید کی صفات بھی بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک صفات کا یہاں ذکر ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے۔ کیا معنی ہے بیٹے حکیم کا؟ شاباش، مجید، مبارک، العزیز، مبین، ہدایت کو واضح کرنے والا، جی، کریم، کرامت و نصرت والا۔ یہ بیٹے وہ کتابیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی صفات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے مضامین اور خوبیوں، یہاں آخری لائن پر ہیڈنگ آپ لکھ لیں گے، خوبیوں کا اندازہ، خوبیوں کا اندازہ۔ بیٹے قرآن مجید کی اس کتاب کی خوبیوں کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، وہ خوبیوں کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ پھر بیٹے یہاں پر آپ نے ایک اور اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، نزول پر جانے سے پہلے، نزول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور وہ یہ لکھنی ہے قرآن مجید کا اجمالی تعارف۔ قرآن مجید کا اجمالی تعارف، قرآن مجید کا اجمالی تعارف، بیٹے نظر آ رہا ہے اس میں، قرآن مجید کا اجمالی تعارف۔ اس کے بعد اب بیٹے وہ اجمالی تعارف میں جو آپ نے باتیں لکھنی ہیں وہ یہ لکھنی ہے، نمبر 1 آپ لکھیں گے جی قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں، قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں۔ پھر قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں، 14 سجدے ہیں۔ پہلی سورت
سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ، آخری صورت سورہ الناس، اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ پوائنٹ بن جائیں گے۔ سب سے بڑی صورت سورہ البقرہ، اور سب سے چھوٹی صورت سورہ الکوثر۔ یہ بیٹے قرآن مجید کا اجمالی تعارف، اس کے پوائنٹس آپ نے یہاں اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھنے ہیں۔ جی بیٹا، کل صورتیں بھی لکھ لیں، بالکل کل صورتیں 114 ہیں۔ ٹھیک ہے، اجمالی تعارف ہے، آپ جتنا کم زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کم نہ کیجیے گا، زیادہ آپ جتنا مرضی کر لیں۔ اس کے بعد اگلا بیٹے قرآن مجید کا نزول۔ اب قرآن مجید کے نزول میں جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اگلا میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے آنسر ایک ہے۔ ویسے یہ پورا ہی ایکسرسائز کا لانگ ہے، پہلا قرآن مجید کے اسماء اور اس کا نزول لکھیں، تو یہ پورا ایک کمپلیٹ لانگ ہے، آپ کو کمپلیٹ ہی آئے گا۔ لیکن اگر آدھا بھی آئے، وہ کہے کہ قرآن مجید کے اسماء لکھیں، اس میں بھی آپ نے پورا لکھنا ہے۔ اگر وہ کہے قرآن مجید کا نزول لکھیں، پھر بھی پورا لکھنا ہے۔ تو بیٹے دیکھیے گا قرآن مجید کا نزول، اس میں پہلی لائن پر میرے پترو آپ ہیڈنگ لکھیں گے عبادت الہی کا ذوق۔ عبادت الہی کا ذوق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی، تو آقا علیہ السلام تو 40 برس کی عمر سے پہلے بھی عبادت میں رہتے تھے، مگر جب وحی نزول کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام پھر خاص اہتمام فرماتے اور غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی دن کا کھانا ساتھ لے جاتے اور وہیں پر رہتے، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام وہاں اتنے دن رہنے لگ گئے کہ میں پیچھے پریشان ہو جاتی کہ کہیں آقا علیہ السلام کا وصال ہی نہ ہو گیا ہو۔ کہتے میں پھر تلاش کرتے جاتی اور وہاں پر جا کے دیکھتی تو آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے۔ تو آقا علیہ السلام اس عرصے میں بہت زیادہ عبادت، کوئی اور کام کرتے ہی نہیں تھے اور صرف عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو کاکا پارٹی یہ بات ابتدائی لکھی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام غار حرا میں چلے جاتے، عبادت میں مصروف رہتے، اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام غار کے داہنے پر تشریف لائے، تو یہاں ہیڈنگ لکھیں گے حضرت جبرائیل کی آمد۔ حضرت جبرائیل کی آمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد۔ بیٹے اچانک ایک دن پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کا سب سے بڑا غلط ترجمہ جو کتابوں میں کیا گیا ہے اور آقا علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ جی آقا علیہ السلام تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے۔ یہ آپ نے غلط نہیں کیا، بات یہ کہ کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، آپ کی اس کتاب میں بھی ظالموں نے یہی ترجمہ لکھا ہے، اور یہ ترجمہ درست ترجمہ نہیں ہے۔ بیٹے آقا علیہ السلام کو کیا بنا کر بھیجا؟ انما بعثت معلماً، میں کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ معلم، استاد۔ میرا پتر ان پڑھ استاد پڑھانے کے لیے لگایا نہیں جاتا۔ اور پھر جناب یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، آقا علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو بھائی عرب والوں کو پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا۔ اس کو بند کر دیں کال، جو بھی کون تھی، کیا کال ہے؟ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، ہم جو بات کر رہے تھے وہ بڑی خاص، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے والا، کیا میں بات کر رہا تھا کہ وہ ترجمہ غلط ہے۔ حدیث میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمایا ما انا بقارئن۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں،
عربی کی یا حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بقارئن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں نہیں پڑھوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے پڑھیے، آپ جواب دے رہے تھے میں نہیں پڑھوں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ میں یہ نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ کیوں فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام تھے سجدے میں، اور آقا علیہ السلام کو سجدے میں اتنی لذت آ رہی تھی، اتنا سکون مل رہا تھا کہ آپ بھی بیٹے کبھی دنیا کے کسی کام میں لگے ہوئے ہوں تو مما بلائیں کہ بیٹے آگے روٹی کھا لو، لیکن آپ کو اس کام میں مزہ آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی کھانے والا نہیں، میں ابھی نہیں کھاؤں گا، میں ابھی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام سجدے میں تھے، سجدے میں آقا علیہ السلام کو لذت اتنی زیادہ آ رہی تھی، اتنی زیادہ سکون مل رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی جو سکون مجھے یہاں آ رہا ہے میں آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں کروں گا، تو میں ابھی سجدے کی لذت لینا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے زور سے دبایا۔ یہ پڑھی ہوئی ہیں نا ساری باتیں، دبایا۔ وہ کیوں دبایا؟ تاکہ آپ کی توجہ ادھر سے ہٹے اور آپ کی توجہ ادھر ہو، اور ادھر سے توجہ کہاں تھی؟ توجہ سجدے میں، ادھر سے ہٹے، اس سکون سے ہٹے اور ادھر آئیں۔ پھر جب کہا اقرا پڑھیے، پھر آپ نے پڑھا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا۔ تو یہ بیٹے اصل ترجمہ، لیکن آپ نے ایم سی کیوز آ جائے تو یہی ترجمہ کرنا ہے جو بک والے نے غلط لکھا ہے۔ ہم غلط کے پابند ہیں، مگر بورڈ امتحانات کے لیے، عملی زندگی کے لیے اس کے پابند ہم نہیں ہیں۔ عملی زندگی میں بیٹے آقا علیہ السلام ان پڑھوں کو تو پڑھانے آئے تھے، کیا؟ ان پڑھوں کو تو پڑھانے آئے تھے، تو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کچھ چھانگا مانگا کا اور کوئی گجو متے کا اسکول بھی ایسے نہیں کرتا کہ ان پڑھوں کو پڑھانا ہو اور ان پڑھ ٹیچر لگا دیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پڑھے لکھے تھے، اور آقا علیہ السلام نے تو سائنس جہاں آج پہنچی، آقا علیہ السلام نے وہ ساری باتیں 1400 سال پہلے بتا دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی اپنے نبی کو اسٹڈی کیا نہیں ہے۔ تو یہ بیٹے کا پھر کیا ہوا؟ جہاں آیات لکھی ہوئی ہیں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری، یا آپ ہیڈنگ لکھیں گے پہلی وحی، پہلی وحی، پہلی وحی اتری، پھر اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وحی کے اثرات، ترجمہ کے بعد وحی کے اثرات۔ بیٹے جب یہ آیت اتری، یہ وحی اتری، تو اس وحی کے اثرات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر بہت زیادہ ہوئے۔ اور کیا اثرات ہوئے؟ آقا علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور کیونکہ یہ قرآن اور اس وحی کا بوجھ یہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ قرآن نے کہا کہ اگر یہ وحی پہاڑ پر اتر جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کو شدید سردی میں پسینہ آ جاتا اور آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کبھی وحی اترتی تو اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی۔ اس وحی کا، اس قرآن کا اتنا زیادہ اثر ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام پر کب کبھی آپ اسی طریقے سے آئے اور آ کر سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ جب سنایا تو بیٹے انہوں نے کیا کہا؟ اپنی وفا شیار زوجہ کو فرمایا یہ سارا، اور انہوں نے ان الفاظ میں آپ کی تسلی دی۔ کیا دی بیٹے تسلی؟ ذرا اونچا آواز میں بولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہرگز ناکام نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ یہ بیٹے آپ کو وہی اتر آئی۔ پھر یہاں پر آپ نے ایک اور بات خود سے لکھنی ہے، اور وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل کا واقعہ، یہ اضافی ہیڈنگ ہے، ورقہ بن نوفل کا واقعہ۔ یہ ورقہ بن نوفل بیٹے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کزن تھے۔ کیا تھے بیٹا؟ کزن تھے۔ اور وہ جب یہ آیات اتر گئیں، ٹھیک ہے، تو اب آقا علیہ السلام نے کیا چاہا؟ کنفرمیشن چاہی کہ جس وحی کے اترنے کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا یہ وہی وحی ہے؟ تو ورقہ بن نوفل یہ ایک عیسائی پادری تھے۔ کیا تھے؟ عیسائی پادری۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا علیہ السلام کو ان کے پاس لے گئیں اور جا کے ڈسکس کیا کہ یہ آیات اتری ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وحی ہے
اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اور وہ وقت آپ کی زندگی میں آئے گا کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ اور پھر یہ اس وقت ورقہ بن نوفل نے، کیونکہ ہر نبی کو اس کی قوم نے اس کے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی پھر مکہ والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور آپ کہاں آ گئے تھے؟ مدینہ آ گئے تھے۔ یہ بیٹے پورا ایک ٹاپک ہے قرآن مجید کا نزول، اس کی وحی، اس کے اسماء، اس کا تعارف۔ کوئی ایشو بیٹے اس کویسچن میں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے بیٹا۔